السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ ناول کا نام ہے دست کوزاگر، مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین۔ قسط نمبر 23۔ ریاض غفار اور عالیان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کچھ سوئے اور کچھ جاگے کی کیفیت میں پڑی تھی، جب کافی دیر بعد انہیں اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو انہوں نے یہی سوچا کہ شاید ریاض غفار اور عالیان واپس آ گئے ہیں، تبھی وہ کسل مندی سے پڑی رہیں۔ انہیں کوئی خواہش نہیں تھی ریاض غفار کے منہ سے سب کے تبصرے اور شکوے شکایت سننے کی، خاص طور پر اپنی ماں کے تاثرات سننے کا ان میں بالکل حوصلہ نہیں تھا۔ مگر ان کے جواب نہ دینے پر دستک دینے والی خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شگفتہ غفار نے سرسری انداز میں دروازے کی جانب دیکھا، مگر وہاں بریرہ کو کھڑے دیکھ کر وہ چیخ مارتی بستر سے اٹھنے لگی۔ بریرہ، بریرہ میری بچی۔ بریرہ نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ وہ برقی رفتار سے اس تک پہنچ گئیں اور اسے خود سے لگا کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ بریرہ کی خیر خیریت پوچھتی، بریرہ کو انہیں سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ممی، ممی میں ٹھیک ہوں، ممی آئی ایم فائن۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی ضرور تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل مطمئن تھا۔ شگفتہ غفار ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کل اس کی شادی ہونی تھی اور آج اس کی کیا حالت بنی ہوئی تھی، کتنی کمزور لگ رہی تھی وہ۔ چند دن میں ہی نیند اور غذا کی کمی اس کے چہرے پر آشکار ہو گئی تھی۔ شگفتہ غفار اسے زور سے بھینچتے ہوئے ایک بار پھر رونے لگی۔ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا کہ آخر عالیان اور ریاض غفار کے آنے پر یہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ پہلے تو ان پر نظر پڑتے ہی شگفتہ غفار اور بریرہ دونوں کے ہی رونے میں شدت آ گئی، مگر ان کے چہروں پر پھیلی بے چینی دیکھ کر بریرہ کو خود کو سنبھالتے ہوئے ساری تفصیل بتانی پڑی۔ میں نے صرف ایک ہی آدمی کو دیکھا جو حلیے سے ہی ملازم لگتا تھا، وہ کس کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ اس کے پاس بس ایک فون آتا تھا جس پر وہ جی صاحب کرتا رہتا تھا۔ اس کا حلیہ کیسا تھا، کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ عالیان نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے اسے زیادہ نہیں دیکھا، وہ ایک بہت صاف ستھرا کمرہ تھا جہاں مجھے رکھا تھا، لیکن وہ خود اس کمرے میں بہت کم آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا کچھ بھاری جسم کا آدمی تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں۔ وہ باہر والے کمرے میں میز پر کھانا رکھنے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھول دیتا اور آواز لگا کر کہتا کہ کھانا کھا لو، پھر خود کمرے سے نکل جاتا۔ 1-2 گھنٹے بعد میں نے کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، وہ آ کر برتن اٹھا کر لے جاتا۔ باقی اس کے علاوہ اس نے کبھی نہ کوئی بات کی، نہ کوئی سوال کیا، بلکہ میں کچھ اگر پوچھتی تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ بریرہ تفصیل سے بتانے لگی۔ اس کی بات سن کر ان تینوں کو ہی اپنی اپنی جگہ اطمینان ہوا تھا۔ حالانکہ بریرہ پر نظر پڑتے ہی عالیان کو یقین ہو گیا کہ ابرار نے اس کی بہن کو جیسے اغوا کیا تھا ویسے ہی بھیج دیا ہے، لیکن اب بریرہ کی بات سن کر اس کے یقین میں اضافہ ہوا تھا، جو کہ اس کی روح تک کو پرسکون کر گیا تھا۔ مگر اس اطمینان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی ابرار سے نفرت میں کمی آ گئی تھی، بلکہ بریرہ کے منہ سے یہ ساری تفصیل سن کر اس کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا کہ کیسے اس شخص نے اس کی پھول جیسی بہن کو ایک اجنبی کے رحم و کرم پر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگر اس شخص کی نیت میں فطور آ جاتا تو ابرار کے منع کرنے کے باوجود وہ بریرہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کر سکتا تھا۔ بعد میں خبر ہونے پر ابرار صرف اس پر بگڑ ہی سکتا تھا، ان کے نقصان کی تلافی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہاں رکھا تھا انہوں نے تمہیں، کچھ اندازہ ہے؟ ریاض غفار نے پوچھا۔ نہیں ڈیڈی، ان دونوں کمروں میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا جو مجھے جگہ کا کوئی اندازہ ہوتا۔ مجھے تو دن اور رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، کتنے دن رہی ہوں میں وہاں۔ بریرہ نے استفہامیہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ دن؟ مجھے تو 1 صدی لگتی ہے، شگفتہ غفار کمرے میں تعصب سے بولی۔ مگر مجھے اغوا کیوں کیا گیا تھا؟ کیا کسی نے آپ سے پیسے مانگے تھے؟ بریرہ کے اچانک پوچھنے پر وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا ہوا بتائیں نا، میرے اغوا کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ کتنی رقم مانگی تھی کڈنیپر نے؟ بریرہ تھکے لہجے میں بولی۔ وہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے تم کچھ کھا پی لو اور آرام کر لو، شادی والے دن تمہیں مکمل طور پر فریش نظر آنا چاہیے۔ شگفتہ غفار کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اسے پیار سے دیکھتے ہوئے۔ شادی؟ بریرہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں تو اس میں اتنے تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر ہوگی انشاءاللہ۔ عالیان اس کے لہجے میں چھپے سوال پر بخوبی سمجھتے ہوئے بولا۔ بریرہ زبان سے تو کچھ نہیں بولی، مگر عالیان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نظروں میں جو شکوک و شبہات بھرے تھے انہیں دیکھ کر عالیان کو اچانک اپنی بہن بہت بڑی بڑی سی لگی۔ اس نے بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تمہاری کڈنیپنگ کے بارے میں ہم تینوں کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا اور کسی کو جاننا بھی نہیں چاہیے، خاص طور سے حامد کو تو بالکل بھی نہیں، عالیان رسانیت سے بولا۔ بریرہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ کچھ کہنے کے لیے محض لب ہلا کر رہ گئی، مگر بول نہ پائی تو ریاض غفار بھی اس کے قریب چلے آئے۔
عالیان ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی بھی کسی کمزور لمحے کے زیر اثر جذباتی ہو کر حامد کو سب بتانے مت بیٹھ جانا۔ تم جس طرح گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ گئی، لیکن حامد اس بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ پریرا سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ عالیان کو معلوم تھا اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، وہ یہی سوچ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا جب اس میں میرا قصور نہیں تو پھر میں کیوں ڈروں اور کیوں چھپاؤں؟ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں، پھر میں کیوں مجرمانہ احساسات میں گرفتار رہوں؟ عالیان اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس کے کندھوں کو ہلکے سے دباتے ہوئے بولا، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا، اور حامد کی تو تربیت ہی اس ماحول میں ہوئی ہے۔ وہ ساری زندگی ایک ذہنی کرب اور جذباتی عذاب میں گزرتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، مگر وہ تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ اب تم خود بتاؤ، جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہی نہ ہو، اس رشتے کا بھلا کیا فائدہ؟ عالیان کہتا چلا گیا۔ پریرا نے تیز تیز پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی، پھر ایک طرف سے موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، کتنا تاوان پیش کرنا پڑا آپ کو میری آزادی کے عوض؟ شگفتہ غفار جو پہلے ہی بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریرا کچھ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگی، اسے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ توقع کر رہی تھی اس کے سوال پر وہ رقم بتانے کی بجائے اسے ٹوکیں گے۔ آخر پیسے پریرا کی زندگی اور عزت سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے۔ کیا ہوا ممی، کیا بہت پیسے مانگ لیے ان لوگوں نے؟ پریرا نے تعجب سے ان سب کو دیکھا۔ تم بہت تھک گئی ہوگی، ایسا کرو نہا دھو کر فریش ہو جاؤ تاکہ کچھ کھا کر تھوڑی دیر سو سکو۔ ریاض غفار کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ پریرا مزید پریشان ہوئی۔ بھائی آپ بتائیں نا، کیا مانگا تھا انہوں نے بدلے میں جو آپ مجھے بتا نہیں پا رہے؟ اس سے پہلے کہ عالیان کچھ کہتا ہے شگفتہ غفار بول پڑی، اس منحوس کڈنیپر نے تمہیں چھوڑنے کی شرط میں عالیان کو مانگ لیا۔ کیا مطلب؟ پریرا کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آیا۔ تب ریاض غفار شگفتہ غفار سے پہلے بول پڑے، مبادا وہ بہت ہی تکلیف دہ انداز میں ساری سچائی نہ بتا دیں۔ حالانکہ کوئی بھی الفاظ ایسے نہیں تھے جو اس حقیقت کو آشکار کرنے پر اس کی اذیت میں کمی کر سکتے، البتہ جس لب و لہجے میں شگفتہ غفار پریرا کے گوش گزار کرتی وہ اس کی تکلیف کی شدت میں کئی گنا اضافہ ضرور کر سکتے تھے۔ لہٰذا ریاض غفار نے مختصر الفاظ میں اسے عالیان کی شادی کے متعلق بتا دیا۔ پریرا منہ کھولے سب سنتی رہی اور ریاض غفار کے چپ ہونے پر بے یقینی سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ عالیان اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ اس کی مشکور تھی اور اس سے شرمندہ بھی۔ وہ مجرمانہ احساسات لیے عالیان کے نزدیک آ گئی۔ آپ نے زندگی کا اتنا اہم فیصلہ میری وجہ سے اس طرح آنکھیں بند کر کے کر ڈالا؟ ایک کڈنیپر کی بہن، ایک جرائم پیشہ فیملی کی لڑکی کو آپ نے بیوی؟ پریرا بہت رک رک کر بول رہی تھی، بالآخر وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شگفتہ غفار بھی بے آواز رونے لگی۔ عالیان نے بے ساختہ اسے خود سے لگا لیا۔ کہ اس کی وہ بہن تو لگ ہی نہیں رہی تھی، وہ شوق سی لڑکی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی یہ میری زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہے۔ یہ سب ایک ڈیل تھی جو مناسب وقت آنے پر میں ختم کر دوں گا۔ میں زندگی بھر اس کڈنیپر کی بہن کو گلے کا توق بنا کر نہیں رکھنے والا۔ میں بہت جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ پریرا رونا دھونا بھول کر حیرانی سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ لیکن ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، تمہارے ماموں جان کو اس شادی کا علم ہو گیا ہے۔ کل تمہاری شادی کے ساتھ ہی ہمیں عالیان کا ولیمہ کرنا ہے، لہٰذا اس وقت سب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں۔ ریاض غفار کے چہرے پر گہری سوچوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ شگفتہ غفار ان کی بات پر بپھر کر بولی، میں اپنی بیٹی کی شادی والے دن اس منحوس کو دلہن بنا کر اپنی بیٹی کے برابر میں ہرگز نہیں بٹھاؤں گی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ ریاض غفار کو بھی غصہ آ گیا، وہ بھی فوراً بولے، اس بلیک میلر نے تمہارے بھائی کے گھر میں اگر بریرا کے اغوا ہونے والی بات بتا دی تو بیٹی کا رشتہ تو گیا، تمہارا اپنا میکا بھی چھوٹ جائے گا۔ ریاض غفار تو غصے میں کہہ گئے، جبکہ بریرا کا چہرہ فک ہو گیا، جسے دیکھتے ہوئے عالیان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے رسانیت سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ اسی لیے فی الحال اس ٹاپک پر سوچنے اور کوڑھنے کی بجائے سب اپنے ذہنوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ مجھے یقین ہے شام میں ممانی جان اور سارے کزنز سب رومیلا سے ملنے ضرور آئیں گے۔ عالیان ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شگفتہ غفار تنک کر کہنے لگی، کیوں، کس خوشی میں وہ سب اس چڑیل سے ملنے آئیں گے؟ فار گاڈ سیک شگفتہ، زبان سنبھال کر بات کرو، کسی کے بھی سامنے تمہیں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی، نوکروں کے سامنے بھی نہیں۔ ریاض غفار خاصے گرجدار لہجے میں بولے تو شگفتہ غفار خائف ہو کر بڑبڑانے لگی۔ وہ بھی انہیں نظر انداز کر کے عالیان سے مخاطب ہوئے، تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ وہ سب رومیلا سے ملنے آئیں گے؟ آپ نے سنا نہیں، جب چلتے وقت مومانی نے اس سے اس کے کپڑوں کے متعلق مذاق میں پوچھا تھا کہ کوئی جوڑا نہیں ملا تھا تمہیں پہننے کو، تب ماموں جان فوراً بولے تھے مومانی سے، میں تمہیں بعد میں سب بتاتا ہوں۔ اس بیچاری کے پاس تو پتہ نہیں ولیمہ میں پہننے کے کپڑے بھی ہوں گے یا نہیں۔
اس وقت ممانی جس طرح حیرانی سے ماموں کو دیکھ رہی تھی اسے مجھے 100% یقین ہے ممانی نے ہمارے نکلتے ہی سب کچھ پوچھا ہوگا۔ انہیں بھی نانی اماں کی طرح رومیلا سے ہمدردی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ وہ اسے ولیمہ کا جوڑا بھی دلانے لے جائیں گے۔ آلیان کی بات پر شگفتہ غفار نے بڑے تجسس سے پوچھا، امی جان کو اس سے ہمدردی ہو گئی تھی؟ تب ریاض غفار نے وہاں کا پورا احوال انہیں سنا ڈالا اور ساتھ ہی کہنے لگے، اس لڑکی نے بڑی خوبصورتی اور سمجھداری سے سچویشن کو سنبھالا ہے، ورنہ تمہاری امی جان تو بہت زیادہ خفا ہونے والی تھی۔ شگفتہ غفار کو اس کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے فوراً آلیان کی طرف دیکھا۔ مبادہ شوہر کی طرح بیٹے کے بھی تاثرات اس لڑکی کے لیے ستائشی تو نہیں ہو گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بڑے کوفت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اس نے سچویشن سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کی بارات لوٹ گئی تھی، تبھی ابرار نے بدنامی سے بچنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنا لیا۔ ہاں اور کیا، شگفتہ غفار چمک کر بولیں، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ضرور کوئی عیب ہوگا لڑکی کے کریکٹر میں، تبھی وہ 2 دن پہلے شادی ٹوٹ گئی۔ ان کی بات پر ان تینوں کو سانپ سونگھ گیا۔ بریرہ جن حالات سے گزر رہی تھی وہ بھلے ہی اس کا قصور نہیں تھا، مگر ایسی لڑکیوں کے لیے بھی معاشرہ بڑی تنگ نظری سے ہی سوچتا تھا کہ ان کا کردار اور عزت داغدار ہو گئی ہے۔ اگر بریرہ کا یہ راز کھل جاتا ہے اور اس کے سسرال والے شادی سے انکار کر دیتے ہیں تو کل کو کچھ ایسے ہی الفاظ ان کی بیٹی اور بہن کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مگر شگفتہ غفار کو ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ وہ ان سب کو چپ دیکھ کر مزید برہمی سے بولی، اگر وہ لوگ اس منحوس سے ملنے آئے تو کہہ دیں گے وہ گھر پر نہیں ہے، بلکہ 1 منٹ، رواج کے مطابق اسے آج اپنی ماں کے گھر جانا چاہیے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو اسے لینے۔ ایسا کریں ریاض، آپ ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کے گھر بھیج دیں اور اسے کہہ دیں ولیمہ کے لیے اگر کوئی جوڑا نہیں بنا ہے تو اس کا بھی انتظام کر لے۔ ویسے تو بری میں ولیمے کا جوڑا آ چکا ہوگا یا پھر لڑکے والے نے شادی توڑنے پر فوراً ہی ساری چیزیں واپس لے لیں۔ شگفتہ غفار کا پارا بدستور چڑھا ہوا تھا۔ شگفتہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے زبان کو ذرا قابو میں رکھو۔ اگر اسی انداز میں تم نے اس لڑکی کے سامنے گفتگو کی تو خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی کی بارات بھی آتے آتے لوٹ سکتی۔ خدا کا خوف کرے ریاض صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شگفتہ غفار دہل گئیں۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں کہ اپنے جذبات اور اپنی نفرت کو اس لڑکی یا اس کے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرنے پر نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ ہم عزت دار لوگ ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کی تو ذات ہی ایسی ہے۔ ریاض غفار نے دانت پیستے ہوئے حقارت سے کہا تو شگفتہ غفار کچھ پرسکون ہو گئیں، ورنہ وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی جب ریاض غفار نے رومیلا کی سمجھداری کی تعریف کی تھی۔ انہیں لگا اس مکار لڑکی نے چند ہی لمحوں میں ان کے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لیا، جو ان جیسی عورت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بھلا جس لڑکی کے ذکر سے ہی انہیں کراہیت آ رہی تھی، جس کے خاندان اور کردار کی طرف سے انہیں ابہام ہو رہے تھے، اس لڑکی سے وہ اپنے شوہر کا متاثر ہونا کیسے ہضم کر سکتی تھی؟ ابھی ریاض غفار نے چند لمحوں کے لیے انہیں سکون عطا کیا تھا کہ بریرہ نے لب کشائی کر کے اسے درہم برہم کر دیا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس منحوس سے ملنے کی، شگفتہ غفار ببھر کر بولی۔ ان کے انداز پر وہ تینوں ہی پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ آخر عالیہ نے ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم گھر کیسے آئیں؟ جس گاڑی میں مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا اسی گاڑی میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بٹھا دیا اور گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ مجھے بس اتنا اندازہ ہے کہ گاڑی بہت دیر تک چلتی رہی تھی، باقی وہ جگہ کتنی دور تھی، مجھے کتنا ٹائم لگا آنے میں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ بریرہ کی بات پر ان سب کے درمیان کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے بالآخر عالیان نے ہی توڑا۔ بریرہ، تم نہا دھو کر کچھ کھا لو اور پھر سو جاؤ۔ تم جس ذہنی ٹینشن سے گزری ہو اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے تمہارا بھرپور طریقے سے آرام کرنا سخت ضروری ہے۔ ریاض غفار اور شگفتہ غفار بھی عالیان کی حمایت کرنے لگے تو آخر بریرہ کو اٹھتے ہی بنی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ریاض غفار عالیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے، بریرہ ساتھ خیریت کے گھر آ گئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس راز پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا، لہٰذا اب تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ ٹھنڈا پڑتا معاملہ پھر زور پکڑ لے۔ نہیں ڈیڈی، میرا فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ ابرار طیش میں آ جائے۔ ایک بار بریرہ کی شادی خوش اسلوبی سے نپٹ جائے، نانی اماں کی پوری فیملی حویلی لوٹ جائے، پھر میں سوچوں گا اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ عالیان سنجیدگی سے بولا، پھر ایک دم چونکتے ہوئے کہنے لگا، نانی اماں نے آپ کو فون کرنے کا کہا تھا، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ کیا بات کروں گی میں امی سے؟ شگفتہ غفار افسردگی سے بولی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ساری بات ہم کر چکے ہیں، وہ تمہیں مزید کچھ نہیں کہیں گی، تم انہیں فون کر لو، وہ تو تمہیں فون کر نہیں سکتی، تمہارا موبائل آف ہے۔ ریاض غفار کے کہنے پر شگفتہ غفار پسماندہ انداز میں سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر نانی اماں کو فون ملانے لگی۔ تھوڑی دیر کے روایتی گلے شکوے اور ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پر صبر و شکر کی تلقین کے بعد
نانی اماں نے عالیان کی توقع کے عین مطابق رومیلا کے کپڑوں کے متعلق پوچھا تھا۔ شگفتہ غفار صرف دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، جبکہ نانی اماں پورا پروگرام ترتیب دینے لگیں۔ انہوں نے بھی بریرہ کی شادی والے دن عالیان اور رومیلا کا ولیمہ کر دینے کا فیصلہ کن مشورہ دیتے ہوئے آج ہی بازار جا کر اس کے لیے ولیمہ کا جوڑا لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ یہ لڑکیاں تو بہت خوش ہو رہی ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ یہ سب لوگ رومیلا کے ساتھ بازار جا کر اس کی ساری خریداری کر لیں۔ انہیں یہاں کے بازاروں کا کچھ پتہ نہیں، شادی کی مصروفیت کے باعث یہاں گھومنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے تم خود ان سب کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، رومیلا کو بہت اچھا لگے گا، بہت ہی غیر معمولی انداز میں اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہوگا، سب کے ساتھ مل کر بازار جائے گی تو سب میں گھل مل بھی جائے گی اور تیاری بھی اس کی پسند کے مطابق ہو جائے گی۔ تم رومیلا کے گھر والوں سے بات کر لو، اسے آج رات میں یا کل صبح میں آ کر لے جائیں، بازار آج ہی لے جانا ضروری ہے۔ امی اس کے پاس ولیمہ کا جوڑا ہوگا، آپ خواہ شگفتہ غفار بیزاری سے کہہ رہی تھی کہ نانی اماں نے بگڑ کر ان کی بات کاٹ دی۔ یہ ہوگا سے تمہارا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا تو تصدیق کر کے دو ٹوک بتاؤ، ورنہ پتہ چلے گا عین وقت پر وہ ہماری طرف سے بریرہ کے لیے آیا جوڑا زیب تن کیے ایسے چلی آ رہی ہے جیسے خود کے ولیمہ کی بجائے کسی اور کی شادی میں مدعو ہو۔ میں سمجھی نہیں امی، اس میں سمجھانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی بریرہ کی طرح ہماری بہو ہے، لیکن وہ جوڑا حامد کی پسند کا تھا جو تم نے رومیلا کو دے دیا۔ شگفتہ غفار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر رومیلا کا جوڑا اتروا لیں، جبکہ نانی اماں کہتی رہیں اگر اس کے پاس کپڑے ہیں بھی تو انہیں ولیمہ میں پہننا ٹھیک نہیں، وہ جوڑا وہاں سے آیا ہوگا جہاں سے رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں خود سے اس کے لیے شادی کا جوڑا لینا چاہیے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھ میں تو ہمت ہی نہیں بازار جا کر اتنی مغز ماری کرنے کی، ایسے کپڑے آرڈر پر بنتے ہیں، اب ریڈی میڈ لینے کے لیے تو اس لڑکی کو ساتھ لے کر جانا ہوگا، جانے کیسے مزاج کی لڑکی ہے، کتنا ٹہلانے کے بعد کپڑے پسند کرے گی، مجھ میں تو اتنی جان نہیں ہے۔ شگفتہ غفار نے صاف انکار کر دیا تو نانی اماں نے بھی بحث نہیں کی، انہیں بھی اندازہ تھا اکلوتے بیٹے کی شادی اس طرح جلد بازی میں کر کے شگفتہ چڑچڑی ہو رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی بیچ کی راہ نکالتے ہوئے فوراً معاملہ سلجھا دیا۔ تو پھر ایسا کرو، کسی اچھی دکان کا ڈرائیور کو پتہ بتا دو، تمہاری بھابیاں ان لڑکیوں کے ساتھ رومیلا کو لے جائیں گی، رومیلا ان سے بے تکلف تو نہیں ہے، مگر یہ لڑکیاں ساتھ ہوں گی تو وہ کھل کر اپنی پسند بتا دے گی۔ نانی اماں کے کہنے پر شگفتہ غفار چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکیں، البتہ پھر انہوں نے زیادہ بات نہیں کی اور بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر رومیلا کو ان کے ساتھ بھیجنے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ماسی کے ہاتھ رومیلا کو پیغام بھجوا دیا کہ کھانے کے بعد اسے بازار جانا ہے۔ رومیلا جو ایک عجیب کشمکش سے گزر رہی تھی، اس پیغام پر اس کا ذہن قدرے یکسو ہو گیا۔ نمل اسے 2 بار فون کر چکی تھی اور بضد تھی کہ وہ کسی طرح اپنا ایڈریس پتہ کر کے بتا دے تو وہ رشیدہ بیگم کے ساتھ آ کر ابھی اسے اپنے گھر لے آئے۔ رومیلا نے ہوٹل سے آنے کے بعد ایک بار پھر نمل کو فون کیا تھا اور اس بار اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا اور کل رات سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر نمل خاصی متفکر ہو گئی تھی۔ نمل نے تو رومیلا کے بابا جانی کو بھی فون کر لیا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رومیلا پر گزری ساری روداد انہیں سنا دے، مگر رومیلا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ سب وہ صرف خود تک رکھے گی اور رشیدہ بیگم تک سے نہیں کہے گی۔ چنانچہ رومیلا نے بابا جانی سے صرف ان کا پتہ پوچھا تھا، جس پر انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کر کے ابرار سے کچھ پوچھنا بھی عبث ظاہر کر دیا تھا۔ لہٰذا اب نمل کی پریشانی غصے میں تبدیل ہونے لگی تھی، وہ رومیلا سے فون پر الجھ پڑی تھی۔ اس کا اصرار تھا عالیان کے گھر والوں میں سے کسی سے بھی اس کی بات کرا دو، ایڈریس سمجھ کر خود اسے لینے آ جائے گی۔ رومیلا کو اس کی بات کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھی، اگر ابرار اسے لینے نہیں آ رہا تھا تو ضرور اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ اپنے خیال کا اظہار جب اس نے نمل سے کیا تو نمل بری طرح سلگ اٹھی۔ جس طرح ابرار بھائی نے آنکھیں بند کر کے تمہاری شادی کی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے بھی تم ان سے بہتری کی امید رکھتی ہو۔ رومیلا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، البتہ وہ اس طرح منہ اٹھا کر نمل کے ساتھ یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے اگر وہ یہاں سے گئی تو کوئی اسے لینے ہی نہیں آئے گا، تب وہ واپس کیسے آئے گی؟ اپنی عزت نفس کو کچل کر خود سے منہ اٹھائے چلے آنا اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ یہاں سے جاتی ہی نہیں، کم از کم بھرم تو رہ جاتا۔ اس لیے ملازمہ کے ہاتھوں بازار جانے کی اطلاع پا کر اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور فوراً نمل کو فون کر کے اپنے نہ آنے کی مناسب اور ٹھوس وجہ بتا دی۔ نمل بھی صرف گہری سانس بھر کر رہ گئی، رومیلا اسے ان سب کے رویے کی بابت بتا ہی چکی تھی۔ ان سے تو رومیلا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پرابلم تو صرف عالیان اور اس کے والدین سے تھی، اور وہ تینوں تو بازار جا نہیں رہے تھے جو نمل منع کرتی۔ ویسے بھی ولیمہ عالیان کی بہن کی شادی کے ساتھ ہو رہا تھا، رومیلا کو اتنے بڑے مجمع میں رہنے کے لیے دلہن کے جوڑے کی سخت ضرورت تھی، چنانچہ انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ نمل نے اس کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رومیلا نے واقعی ان سب لوگوں کے ساتھ خریداری کرتے وقت بہت خوشی اور طمانینت محسوس کی، وہ سبھی اسے ہنستے کھلکھلاتے بالکل اپنے اپنے سے لگے۔
बस एक बरीरा का रवैया उसे आलियान और उसके वालिदैन जैसा लगा। रूखा फीका सा, बड़ी ही खोजती और तोलती नज़रों से रमीला को देखने के बाद उसने बगैर कोई बात किए ही चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लिया था। आलियान की बहन होने की हैसियत से रमीला को उसके रवैये से तकलीफ हुई थी, मगर उसने ना सिर्फ खूबसूरती से छुपा लिया बल्कि इस मायूसी को खुद पर हावी भी नहीं होने दिया। आलियान की मुमानियों की रहनुमाई में उसने फ़िरोज़ी और पिंक कलर के हसीन इम्तजाज का बहुत नफीस और महंगा जोड़ा और उसकी तमाम मैचिंग ली और एक बार फिर उसी घर के उसी गेस्ट रूम के सन्नाटे में लौट आई। कल की तरह आज भी कोई उसे पूछने तक नहीं आया, अलबत्ता मासी ने खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया तो वो खुद को सब ठीक हो जाएगा की तसल्ली देकर ज़बरदस्ती खाने के साथ इंसाफ करने की कोशिश करने लगी। अगला दिन भी कमोबेश वैसा ही था, अलबत्ता आज क्योंकि वो मसरूफ़ थी चुनाचे उसे सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा था। बरीरा वाले पार्लर में ही रोमेला की भी बुकिंग बरीरा को मुमानी जान के लिहाज में करनी पड़ गई थी, लिहाजा वो मुकर्ररा वक्त पर सज धज कर एक शानदार से लॉन के शानदार से स्टेज पर मूर्ति की तरह बरेरा के बराबर में आकर बैठ गई। इब्रार वगैरह के आने पर भी उसके अंदाज में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। उसे अपने आप पर हैरत भी हुई कि अपने वालिद और भाई भाभी को देख कर भी उसे कोई खुशी नहीं हुई। अलबत्ता जब भाभी ने करीब आकर बड़ी जांचती नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, कैसी हो, सब ठीक तो है ना? तुम पर तो बिल्कुल रूप ही नहीं आया है, अजीब मातमज़दा सा चेहरा लग रहा है। भाभी की बात उसे बड़ी अजीब लगी थी। वो हमेशा ऐसे ही बोलती थी, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त तो निश्ता चलाने से बाज आ जाती। उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता खुद पर जबर करके मुस्कुराने और नॉर्मल नज़र आने की कोशिश करने लगी। मगर नमल और सुंबल के आने पर उसका दिल चाहा सारा लिहाज बालाए ताक रख कर उनके गले लगकर रो पड़े। खुद उन दोनों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सुंबल उसे देखकर तेज़ी से पलकें झपकाने लगी। उसे नमल ने सब बता दिया था। रोमेला ने दूसरों को बताने से मना किया था, जबकि सुंबल और नमल में रोमेला के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं था। नमल सुंबल की हालत देखकर रोमेला से ज़्यादा बात किए बगैर ही सुंबल को लेकर स्टेज से उतर आई। वो नहीं चाहती थी कि सुंबल की हालत गैर होती देखकर रोमेला भी कमज़ोर पड़ जाए। खुद को संभालो सुंबल, तुम तो बिल्कुल ही, नमल दांत पीसकर सरगोशियाना अंदाज में बोली। सुंबल अपना गला खंगार कर कुछ कहना चाहती थी कि एक मर्द के बड़े तपाक से हेलो गर्ल्स कहने पर उछलकर नौवारिद को देखने लगी। उसके सामने बिला शक्को शुबा खुरम खड़ा था। वही अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह बहुत फ्रेश और शौक लग रहा था। सुंबल बेयकीनी से उसे देखे गई। उसे खुरम की ढिठाई पर हैरत हो रही थी, जो उस दिन वाले तमाशे के बाद आज फिर आ गया था। अलबत्ता आज उसके साथ पूरी पलटन नज़र नहीं आ रही थी। सुंबल ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए नमल की तरफ देखा तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। नमल उसकी तरह हैरान परेशान होने की बजाय खासी मुतमईन खड़ी थी, जैसे उसे पहले से ही खुरम की आमद का यकीन हो, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट सजी थी। सुंबल उलझ कर रह गई। आखिर ऐसा क्या चल रहा था उसके जहन में जब वो इस तरह मुस्कुरा रही थी? क्या बात है, आप दोनों मुझे देखकर फ्रीज क्यों हो गई? शायद आप दोनों बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए मेरे देर से आने पर आप दोनों कुछ खफा लग रही हैं। खुरम मुस्कुरा कर बारी बारी दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उनके तासुरात से बड़ा लुत्फ ले रहा हो। हाँ, इंतज़ार तो वाकई आपका बड़ी देर से हो रहा था, मगर आप आए बिल्कुल सही वक्त पर हैं, ना जल्दी ना लेट, बिल्कुल ऑन टाइम। नमल के जवाबन खुरम की ही सूरत में ज़्यादा मुस्कुरा कर कहने पर सुंबल तो क्या खुद खुरम भी ठिठक कर उसे देखने लगा। इससे पहले कि वो उसके चेहरे से कुछ अखज़ करता या कुछ कहता, नमल उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। जिस तरह वो चली थी, खुरम उसे देखता हुआ घूम गया। खुद सुंबल भी अपनी जगह साकत खड़ी नमल को परेशान नज़रों से देख रही थी। और उस वक्त उन दोनों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने समीर को सूट बूट में मलबूस अंदर दाखिल होते देखा, बल्कि वो आ चुका था और इधर उधर देखते हुए किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाश कर रहा था। नमल उसके खैर मकदम के लिए एंट्रेंस के एक जानिब आकर हाथ बांध कर खड़ी हो गई तो समीर भी उसके नज़दीक चला आया। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया, फिर भी टाइम पर आ गए। थैंक्स फॉर व्हाट? तुमने बुलाया था तो मुझे आना ही था। नमल के नहायत खुश मिजाजी से कहे जुमले पर वो भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। फिर नमल जानबूझकर वहीं खड़ी होकर उससे मुस्कुरा कर बात करती रही। हालांकि उसकी पुश्त खुरम की जानिब थी, फिर भी उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि खुरम की संजीदा और पुरसोच नज़रें उन दोनों पर ही जमी हैं। लेकिन फिर भी वो खुद पर जब्त ना कर सकी और आहिस्तगी से समीर से बातों के दौरान पलट कर खुरम की जानिब घूम गई और सुस्त रवि से चलने लगी तो समीर भी उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। नमल ने चलते हुए भी बातों का सिलसिला जारी रखा और साथ ही खुरम के तासुरात का मुशाहिदा भी करती रही। पहले तो खुरम बुत बना उन दोनों को देखता रहा, फिर उसके सख्ते में दरारें पड़नी शुरू हुई तो हैरत की जगह खुद ब खुद गुस्से ने ले ली। उसके पूरे वजूद में जैसे अंगारे भर गए थे। वो दोनों सजे संवरे एक दूसरे के साथ चलते हुए बातें करते और मुस्कुराते हुए खुरम को सख्त जहर लग रहे थे।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو زندہ جلا دے۔ سنبل بھی ششدر کھڑی تھی۔ اسے نمل سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ رومیلا کے ولیمے میں جہاں لڑکی والے اپنے صرف خاص رشتہ داروں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں نمل بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی سے ذکر کیے سمیر کو بلا لے گی، وہ بھی صرف خرم کو جلانے کے لیے۔ ورنہ یہ تو اسے یقین تھا کہ نمل کو سمیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ماں سوائے اتنی کہ وہ خرم کا دشمن ہے، اور خرم کو تپانے کے لیے سمیر سے بہتر شخص پوری یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا تھا۔ سنبل نے ڈرتے ڈرتے خرم کی جانب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ خرم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے ہے، ورنہ اس کا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ دونوں کو بھون کر رکھ دے۔ نمل بھی تو اسے جلانے کی انتہا کرتے ہوئے سمیر کو عین اس کے سامنے لا کر کہنے لگی، سمیر تم اسے جانتے ہوگے نا، یہ خرم ہے۔ نمل کی بات سے زیادہ سمیر کے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ خرم کو سلگا گئی۔ گویا سمیر کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو بہت مقبول و معروف ہستی تھا یونیورسٹی کی۔ البتہ خرم کی طرف سے شبہ تھا کہ جانے سمیر اسے جانتا ہے یا نہیں۔ جتنے سرسری انداز میں نمل نے ملایا تھا، اتنے ہی پرجوش انداز میں سمیر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہائے خرم، کیسے ہو؟ خرم نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھ لیے۔ لیکن اس کے مقابل بھی سمیر تھا، شرمندہ ہونا اسے بھی نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی اس وقت اس کی پوزیشن خرم سے زیادہ مضبوط تھی۔ خرم کی منگیتر نے آنن فانن فون کر کے اسے بلایا تھا، اور یہاں خرم کو دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ نمل نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اتنا بے وقوف تو وہ نہیں تھا کہ نمل کے اچانک مہربان ہو جانے کی وجہ نہ سمجھ پاتا۔ اسے بخوبی علم تھا وہ یہ سب خرم کو جلانے کے لیے کر رہی ہے، مگر اسے کون سے نمل کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانی تھیں۔ اگر نمل اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی تو وہ بھی وقت گزاری اور خرم کی خواری کے لیے اس مشن کا حصہ بننے پر خوشی خوشی راضی تھا۔ تبھی خرم کی بد اخلاقی پر اس نے ایسے نمل کی طرف دیکھا جیسے نمل اس کی بے عزتی پر خرم کو سرزنش کرے گی، اور واقعی نمل نے اس کے شاکی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں کہا، کم آن سمیر، تمہیں معلوم تو ہے خرم کو ایٹیکیٹس چھو کر بھی نہیں گزرے، مائنڈ مت کرنا پلیز۔ خرم کا دل چاہا نمل کا سر پھاڑ دے۔ سمیر کے چہرے پر خرم کی اس بے عزتی سے جو خوشی دوڑ گئی تھی وہ خرم کو خاک کر گئی تھی۔ تم شادی میں کیوں نہیں آئے تھے سمیر؟ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ نمل کا ہر جملہ خرم کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تڑک کر کہہ دے، تم نے اسے بلایا کب تھا جو وہ شادی میں آتا؟ یہ تو میرے آنے کے بعد تمہیں سمیر کو بلانے کا خیال آیا ہے۔ مگر اس وقت وہ کچھ بھی بول کر سمیر کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ نمل پوری طرح اس کے ساتھ تھی، وہ کچھ بھی کہتا نمل اس کی حمایت کرتی، اور خرم کو اپنی مزید سبکی کا احساس ہوتا، چنانچہ اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سمیر کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی پھیل گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ دراصل ایکچولی میں آ تو رہا تھا، بس ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ جب میں پہنچا تو فنکشن ختم ہو گیا تھا، ورنہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ وہ خامخواہ شوق ہو کر خوشامدانہ لہجے میں کہنے لگا۔ خرم کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نظر نمل کی مسکراتے چہرے پر ڈال کر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو خرم؟ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ مفت کا کھانا چھوڑ کر جانا تمہیں زیب نہیں دیتا، نمل نے معصومیت سے کہا۔ سمیر نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ خرم کا دل چاہا پلٹ کر اتنے زور سے مکہ جڑ دے کہ یہیں سمیر کی لاش گر جائے، مگر وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جب نمل اس کے ساتھ تھی تو اس کا کچھ بھی کہنا اور کرنا خود اپنا آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف تھا۔ پھر یہاں اس وقت اس کے دوست یا یونیورسٹی کے دوسرے لوگ موجود نہیں تھے، ورنہ ان کے سامنے اس طرح خاموشی سے چلے جانا اسے اپنی سخت بے عزتی لگتی۔ توہین کا احساس تو اسے اب بھی ہو رہا تھا، مگر وہاں کھڑے رہنے کی صورت میں نمل اور سمیر کے جو طنز کے نشتر برداشت کرنے پڑتے اور تمسخر بھری نظریں سہنی پڑتیں، اس کے مقابلے میں خاموشی سے چلے جانا اس سے لاکھ بہتر تھا۔ یہاں سے نکل کر گھر جانے کی بجائے وہ بے مقصد گاڑی سڑک پر دوڑاتا رہا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا نمل اور سمیر دونوں کو شوٹ کر دے۔ یہ بھی شکر تھا کہ خرم آج تنہا آ گیا تھا، ورنہ سب کے سامنے سمیر کے ساتھ نمل کو برداشت کرنا اور بھی ذلت آمیز ہوتا۔ یہ بھی شکر تھا کہ کل یونیورسٹی کی چھٹی تھی، اگر کل اتوار نہ ہوتا تو وہ سمیر کا سامنا کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ کس قدر گرا دیا تھا نمل نے اسے اس کے سب سے بڑے حریف کے سامنے۔ وہ بے ڈھنگ انداز میں ڈرائیونگ کرتا صبح کے 4 بجے گھر میں داخل ہوا تو مسز حسن کو اپنے انتظار میں جاگتا دیکھ کر بری طرح تپ گیا۔ وہ اگر رات کو دیر تک باہر رہتا تھا تو انہیں اطلاع کر دیا کرتا تھا، جبکہ آج تو اس نے اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا کہ کم از کم وہ خود ہی فون کر کے خیریت پوچھ لیتی۔ اسی لیے ان کے جائز غصے پر وہ ہمیشہ ہنس کر معذرت کر لیتا تھا، جبکہ آج وہ ان کے پریشان چہرے پر چڑ کر رہ گیا۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں میں جو کہیں کھو جاؤں گا؟ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ مسز حسن اس کے رویے پر حیران رہ گئی۔
صبح کے 4 بج رہے ہیں خرم اور تمہاری کوئی خبر نہیں۔ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میرا تو ہول ہول کر برا حال ہو گیا، جانے کیا بات ہے جو تمہارا موبائل بھی سوئچ آف ہے، آخر تم تھے کہاں؟ مسز حسن نے قدرے نرمی سے کہا تو خرم کچھ چپ سا ہو گیا۔ سوری مام، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی وجہ سے کچھ ٹینس ہوں۔ او آئی سی، کیا ہوا ہے؟ مسز حسن ایک دم فکر مند ہو گئیں تو خرم نے کچھ جھوٹی سچی سنا کر انہیں تو مطمئن کر دیا، مگر خود اپنے کمرے میں آ کر اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے کمرے کی ایک طرف باکسنگ بیگ لٹکا ہوا تھا، وہ گاڑی کی چابیاں، موبائل، کھڑکی، گھڑی سب ایک طرف پھینک کر اس بیگ پر بری طرح سے مکے برسانے لگا، یہاں تک کہ تھک کر چور ہو گیا۔ اس کی شرٹ پسینے میں شرابور ہو گئی، مگر سمیر اور نمل کا ایک ساتھ ہنسنا اور باتیں کرنا اس سے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسے اتنا غصہ کبھی نہیں آیا تھا جتنا نمل پر آیا تھا، اسے اتنی نفرت کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی سمیر سے ہو رہی تھی، اسے اتنی کوفت کبھی کسی سے نہیں ہوئی تھی جتنی خود سے ہو رہی تھی۔ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو گیا تھا آج وہ۔ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی اقدام پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نمل سے منگنی کر کے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر آج وہ اس کی منگیتر نہ ہوتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے اور کس کے ساتھ ہنس رہی ہے، مگر اب اس کے نام کے ساتھ خرم کا نام جڑا تھا۔ اسے سمیر کے ساتھ دیکھ کر لوگ اس کے نام کو کس بری طرح بدنام کر سکتے تھے۔ نمل اور سمیر کی وجہ سے اس کے متعلق باتیں بن سکتی تھی۔ نمل شادی والے دن جس طرح اس کے ساتھ پیش آئی تھی وہ بھی سب کو چونکانے کے لیے بہت تھا، اور اب تو گویا پورا کا پورا فسانہ تیار ہونے والا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمل کو سمیر کے ساتھ پھرنے کا زیادہ موقع ملے گا، اور جب وہ دونوں ہر وقت ہر جگہ ساتھ نظر آئیں گے تب ہلکی ہلکی چہمگوئیاں باقاعدہ تانوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تب خرم کا دامن اس چنگاری سے کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ کیا کہہ کر اپنی جان چھڑائے گا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا پہلی فرصت میں نمل سے منگنی ٹوٹ جانے کا اعلان کر دے، لیکن یہی تو نمل چاہتی تھی۔ منگنی توڑنے کی صورت میں وہ ہار جائے گا، سب کو پہلے ہی نمل کے اکھڑے اکھڑے رویے کا علم ہے۔ اگر اس نے منگنی توڑ دی تو سبھی سمجھ جائیں گے کہ خرم نمل کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ ایک بار اس سے شادی کر لیتا اور پھر بھلے ہی اسے چھوڑ دیتا، پھر جو بھی باتیں بنتی وہ نمل کے خلاف زیادہ ہوتی اور خرم کے حصے میں بہت کم تبصرے آتے، کیونکہ طلاق کی صورت میں لڑکی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے طلبگاروں میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ پھر سمیر کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہ رہتی، اور اگر رہتی بھی تب بھی وہ خرم کی ٹھکرائی ہوئی ہوتی۔ خرم کی انا کی تسکین کے لیے اتنا بہت تھا، مگر وہ جانتا تھا فی الحال نمل سے شادی کرنا ممکن نہیں۔ اس کے والد فرقان حسن شادی کے ذکر پر پہلے ہی اسے بہت کچھ سنا چکے تھے، وہ دوبارہ وہ ساری باتیں سننے کا روادار نہیں تھا، اس لیے ایسی کسی خواہش کا اظہار کرنے کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن شل ہو گیا۔ باکسنگ بیگ پر ایک آخری پنچ مار کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ آخر وہ گہری نیند میں چلا گیا، مگر وہ گہری نیند بھی کوئی پرسکون نیند نہیں تھی۔ بند آنکھوں سے بھی اسے نمل سمیر کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی نظر آ رہی تھی۔ خرم کے اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے پر نمل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی فاتحانہ نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا جو ہنوز حیران پریشان کھڑی تھی۔ نمل کو یقین تھا اسے سنبل کو یہ حرکت سخت ناگوار گزری ہوگی۔ خود اس کی اصول پسندی کے مطابق کسی دوسرے کے فنکشن میں اپنے مہمان کو بغیر اجازت کے مدعو کر لینا خاصی غیر اخلاقی اور نامناسب حرکت تھی، لیکن خرم کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اس نے اپنی اصول پسندی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا خرم سمیر کو دیکھ کر بھی نہ اٹھے گا، اور اس کا اس طرح خاموشی سے چلے جانا چیخ چیخ کر نمل کے یقین کے صحیح ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ خود سمیر کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ جلوہ افروز تھی۔ ایک تو نمل جیسی حسین لڑکی کے اتنے التفات پر اس کا چہرہ کھلا جا رہا تھا، دوسرے یہ احساس کہ وہ اس کے حریف کی منگیتر ہو کر بھی اس پر مہربان ہے بجائے اپنے منگیتر کے۔ اس کی تو سوچ یہی تھی کہ دشمن کو ایسا کاٹو کہ وہ پانی بھی نہ مانگ سکے، اور اس وقت جو کچھ نمل نے اس سے کرایا تھا وہ کم و بیش خرم کی ایسی ہی حالت کر گیا تھا۔ سمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت ساری یونیورسٹی میں اپنے اور نمل کے اسکینڈل کا پرچار کر دے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ اس شادی کی تصویر فیس بک میں ڈال کر اپنے انوائٹڈ ہونے کی تفصیل لکھ دے، مگر اسے معلوم تھا اگر اس نے ایسا کیا تو نمل ناراض ہو جائے گی، اسے فیس بک پر نمائش کرنا قطعاً پسند نہیں آئے گا۔ خود سمیر کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ فیس بک پر کتنے لوگ سمیر وغیرہ کی تصویریں دیکھیں گے، اسے فکر تھی تو صرف یہ کہ نمل پر ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ اس حد تک آزاد خیال یا دوسرے لفظوں میں کمزور کردار ہے، کیونکہ اگر نمل اس کے ساتھ تھی تو اسے خرم کو یونیورسٹی میں نیچا دکھانے کے آگے کئی حسین مواقع ملنے والے تھے، پھر بھلا وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کھو دینے والی بے وقوفی کیوں کرتا؟ ایک بس سنبل تھی جسے یہ سب ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خرم کے چلے جانے کے بعد
جب اس کے سکتے میں شگاف پڑا تو اس کی تیوریوں پر بھی بل پڑتے چلے گئے۔ اس نے نہایت بیزاری سے سمیر کی طرف دیکھا جو انگلیوں سے بال بناتے ہوئے خواہ سٹائل جھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سرشاری کا احساس اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا۔ نمل، یہ کوئی تمہارا فنکشن نہیں ہے جس میں تم نے اپنی مرضی سے اپنے مہمان انوائٹ کر لیے، سنبل بگڑ کر بولی جو اس کے شدید غصے کو ظاہر کر رہا تھا، ورنہ کسی تیسرے شخص کے سامنے وہ تینوں ایک دوسرے کو کبھی سرزنش نہیں کرتی تھیں۔ لیکن سنبل کا رویہ نمل کو احساس دلا گیا تھا کہ اسے خرم کے ساتھ نمل کا سلوک سخت ناگوار گزرا ہے۔ نمل نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنبل سمیر کے سامنے ایسی کوئی سخت بات کہے اور سمیر ان کی دوستی کو کوئی عام سا تعلق سمجھ بیٹھے، مگر سنبل اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر مزید گویا ہوئی۔ اس طرح کسی ایرے گہرے کو دوسروں کی پارٹی میں انوائٹ کر لینا نہایت گھٹیا بات ہے۔ کیا بات ہے، لگتا ہے آپ کو خرم کا چلے جانا برا لگا ہے، سمیر نے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے سنبل کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح تپ گئی۔ سمیر کے اس عامیانہ انداز پر سنبل نمل پر ایک کھولتی ہوئی نظر ڈال کر دوسری طرف مڑ گئی۔ نمل کچھ چپ سی ہو کر رہ گئی، وہ ابھی بھی اپنے فعل پر پچھتا نہیں رہی تھی، البتہ اسے یہ ضرور لگا تھا کہ اسے سنبل کو اطلاع کر دینی چاہیے تھی کہ سمیر بھی آ رہا ہے۔ نمل، کیا بات ہے؟ رشیدہ بیگم کی آواز پر نمل ایک دم چونک اٹھی، وہ اپنی ویل چیئر چلاتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ نمل اور سنبل ان کی نظروں کی زد میں تب سے تھیں جب وہ رمیلا کے پاس سٹیج پر چڑھی تھی۔ وہ ان کے تاثرات سے رمیلا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ دونوں تو فوراً ہی سٹیج سے اتر آئی۔ رشیدہ بیگم نے تبھی اپنی ویل چیئر چلانی شروع کر دی تھی، مگر پھر خرم کو دیکھ کر ان کی رفتار سست پڑ گئی، اور اب خرم کے بعد سنبل کے بھی چلے جانے پر وہ تیزی سے نمل کے قریب آ گئیں۔ ہاں کچھ نہیں امی، نمل جلدی سے بولی۔ امی، سمیر نے قدرے تعجب سے دہرایا تو نمل ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ سمیر کی آنکھوں میں رشیدہ بیگم کے لیے صرف حیرانی نہیں تھی بلکہ وہ بڑے تجسس سے ان کی ویل چیئر اور ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ ہاں امی، یہ میری والدہ ہیں، نمل اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اوہ، تم نے کبھی بتایا نہیں تمہاری امی کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے؟ کب سے ہیں یہ اس ویل چیئر پر؟ اس کے لہجے میں بڑا اشتیاق تھا، جیسے کوئی سسپینس ناول پڑھتے وقت انسان متجسس ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ بالکل وہی والا انداز سمیر کا بھی تھا۔ رشیدہ بیگم کچھ خجل سی ہو کر نمل کو دیکھنے لگی جو چپتی ہوئی نظروں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اور اسی وقت سمیر کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ دے، مگر وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ وہ تو منہ پھٹ اور بد لحاظ تھا، اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس سے رشیدہ بیگم کی دل آزاری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ البتہ اس کی خاموشی نے سمیر کو اپنے لہجے اور انداز کی بدصورتی کا احساس دلا دیا، تو وہ فوراً تلافی کرتے ہوئے خوش مزاجی سے انہیں سلام کرنے لگا اور خیر خیریت پوچھنے لگا۔ وہ نمل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پھر وہ زیادہ دیر رکا نہیں۔ مجھے ایک اور فنکشن میں بھی جانا تھا، مگر تم نے بلایا تو آ گیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ سمیر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اسے علم تھا نمل ہرگز نہیں روکے گی۔ اس نے جس مقصد سے بلایا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، تو وہ کیوں روکتی؟ خود اسے بھی رکنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اگر نمل اس سے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتی تو بات بھی تھی، ورنہ اس کی اماں کی موجودگی میں سمیر کو اس کے پاس رکنے کا کوئی ارمان نہیں تھا۔ نمل نے دو ہی جملوں میں اسے رخصت بھی کر دیا اور رشیدہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی جو اسے سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ نمل نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی سمیر کے بارے میں مختصر بتا دیا۔ ان کی فہمائشی نظریں خود پر جمی دیکھ کر نمل نے رسانیت سے کہا، امی ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، فی الحال آپ کو رمیلا کی سسرالیوں سے بات کرنی ہے اور ہم اسے اپنے گھر لے جائیں گے، پھپھا کے گھر نہیں۔ رمیلا کے ذکر پر رشیدہ بیگم سٹیج پر بیٹھی رمیلا کو دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر پیاری لگ رہی تھی، بس ایک ہی کمی تھی، اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ کی۔ رمیلا بہت ڈپریس ہے، اسے اس وقت ہماری ضرورت ہے، آپ گھر کا ایڈریس سمجھ لیں، ہم کل صبح اسے پک کر لیں گے، نمل نے آہستگی سے کہا، تو رشیدہ بیگم گہری سانس کھینچ کر کہنے لگی، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، اگر وہ لوگ مان گئے تو، لیکن اگر وہ لوگ نہیں مانے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی کو کچھ سمجھانے کا فائدہ تو ہے نہیں، سب اپنی منمانی ہی کرتے ہیں۔ ان کا تعصب بھرا زمانی جملہ نمل بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ انہیں قائل نہیں کر سکتی، لہٰذا خاموش کھڑی رہی۔ رشیدہ بیگم ویل چیئر کھسکا کر سٹیج کے نزدیک لے آئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ صرف عالیہ کی والدہ کو جانتی تھی جو سٹیج پر سب سے کونے میں رکھے سنگل صوفہ پر بیٹھی تھیں اور بس اپنی بیٹی کو ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کبھی اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ بڑے انداز میں ٹیشو سے آنکھیں آہستہ آہستہ دبا لیتی۔ رشیدہ بیگم کو کنفیوز دیکھ کر ایک نہایت بزرگ خاتون نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی اپنائیت سے پوچھا، آپ اگر دلہنوں کو دیکھنا چاہ رہی ہیں تو میں لڑکیوں کو نیچے بلوا لیتی ہوں، آپ آرام سے دیکھ لیں۔
نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کون ہیں؟ رشیدہ بیگم فوراً بولیں۔ یہ جن بہن بھائی کی شادی ہے یہ میرے نواسہ نواسی ہیں اور دوسرا دلہا میرا پوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولیں تو رشیدہ بیگم کی ساری الجھن دور ہو گئی۔ وہ چند رسمی بات چیت اور اپنے تعارف کے بعد اصل مدعے پر آ گئیں اور رومیلا کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ لی۔ بالکل آپ شوق سے اپنی بھانجی کو لے کر جا سکتی ہیں، لیکن اس کی اصل اجازت اب آلیان ہی دے سکتا ہے۔ دراصل میرے پوتے کا ولیمہ گاؤں میں ہونا ہے اور آلیان وغیرہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بیٹی کی سسرال کی بجائے اسے نانی کا گھر سمجھ کر پہلے کی طرح آئیں اور 4-5 دن رہیں گے۔ اب پتہ نہیں ان لوگوں کو پروگرام چینج ہوا ہے یا نہیں، نانی اماں نے کہا۔ ارے آپ جتنے دن چاہیں رومیلا کو گاؤں میں رکھیں، میں تو بس کل کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، رشیدہ بیگم سبھاؤ سے بولیں تو نانی اماں نے اسی وقت شگفتہ غفار کو بھی بلا کر رشیدہ بیگم سے ان کی بات کرا دی اور سارے معاملات شگفتہ غفار کی سرد مہری کے باوجود خوش اسلوبی سے طے کر دیے۔ اپنی بیٹی کا اکھڑا اکھڑا رویہ نانی اماں کو گراں تو گزرا، مگر انہوں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید اس کا موڈ خراب ہے۔ اصل میں شگفتہ غفار نے تقریب مردوں اور عورتوں کی مخلوط رکھنی چاہی تھی، جس پر نانی اماں سمیت کوئی بھی ماموں تیار نہیں ہوئے، اور زبردستی مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ الگ کرایا جو شگفتہ غفار کو پسند نہیں آیا تھا، اور اپنی ناپسندیدگی انہوں نے ظاہر بھی کر دی تھی۔ یہ اور بات تھی، مردان خانہ اور زنان خانہ جس طرح الگ کیا گیا تھا وہ نانی اماں کے گھر والوں کو ذرا نہیں بھایا تھا۔ مختلف لڑکے اور مرد منہ اٹھائے بلا روک ٹوک اندر زنان خانے میں چلے آ رہے تھے۔ ممانیوں اور ان کی بیٹیوں نے بدمزگی سے بچنے کے لیے خاموشی سے اعتراض کیے بغیر چادریں اوڑھ لی تھیں۔ البتہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھیں، جس کے باعث ایک محسوس کیا جانے والا تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا، اور جس کی رپورٹ بھابھی نے فوراً ہی فون کر کے مردان خانے میں بیٹھے ابرار بھائی کو بھی دے دی۔ ساتھ ہی انہوں نے شکایتوں کے پل بھی باندھ دیے۔ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ایسے لگ رہا ہے لڑکی لے کر احسان کیا ہو۔ ابرار نے بے ساختہ لب بھینچ لیا اور فون بند کر کے ریاض غفار کے قریب چلا آیا۔ بیٹی کی شادی بہت بہت مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہیں آپ، بالکل ہیرے جیسا داماد ملا ہے۔ ایسے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک سے ایک اچھی لڑکی انہیں مل سکتی ہے، اس لیے یہ لوگ کسی ایسی ویسی لڑکی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جو سماج کی نظروں سے گری ہوئی ایک داغدار لڑکی ہو۔ ابرار بات ریاض غفار سے کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں دلہا بنے سجیلے سے حامد پر جمی تھیں۔ ریاض غفار کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ ابرار کی بات پر اس کا دھمکی آمیز لہجہ وہ سمجھ گئے تھے، اسی لیے ابرار نے آلیان کی بجائے ان سے بات کی تھی کہ انہیں دباؤ میں لانا آسان تھا، جبکہ آلیان اس کے دھمکانے پر اور جوش میں بھی آ سکتا تھا۔ اب تک ابرار کی کوشش تھی کہ وہ اپنا جرم قبول نہ کرے، مگر ان سب کے سرد مہر رویے اسے مجبور کر گئے تھے سامنے آ کر دھمکانے پر۔ تبھی وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا، بہتر ہوگا کہ اپنا مزاج ابھی درست کر لیں، ورنہ مجھے گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، جو میں کرنا نہیں چاہ رہا، اسی لیے سمجھا رہا ہوں۔ ریاض غفار کے پسینے چھوٹ گئے، رہ رہ کر انہیں اپنی اور سب کی کوتاہیوں کا خیال آنے لگا جو وہ رومیلا کے ساتھ اتنا سرد رویہ رکھتے وقت مسلسل کر رہے تھے۔ اگر ابرار اس کے ازالے پر اتر آیا تو ان سب کو دن میں تارے نظر آ جاتے۔ حالانکہ آلیان مسلسل تاکید کر رہا تھا کہ رومیلا کے ساتھ مناسب طریقے سے پیش آئیں، لیکن وہ صرف دوسروں کو ہی تلقین کر رہا تھا، خود اس کا رویہ بھی قابل گرفت تھا۔ جبکہ اپنے طور پر آلیان نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جسے بنیاد بنا کر ابرار انہیں پریشان کر سکے۔ اس نے صرف بریرہ کی شادی کا انتظام کرایا تھا، لیکن جب اپنا ولیمہ بھی ساتھ کرنا پڑا تو اس نے لان میں مزید 100 لوگوں کے لیے کرسیاں اور ٹیبلز لگوائیں تاکہ رومیلا کے خاندان والے آئیں تو کوئی بدنظمی نظر نہ آئے۔ کھانا اتنے شارٹ نوٹس پر بڑھوانا آسان نہیں تھا، مگر اس نے سب انتظام کر دیے۔ بس ایک چیز پر اس کا اختیار نہیں تھا، اور وہ تھا رومیلا کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ سب کرنے کا سوچا نہیں تھا، لیکن رومیلا جیسے ہی سامنے آتی اس کے ماتھے کی سلوٹیں اور چہرے کی بیزاری کسی طور کم نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ ایک تو ابرار کی شکل دیکھتے ہی اس کا قاتل بن جانے کا دل چاہنے لگتا، دوسرے اتنی کوششوں کے بعد بھی تقریب میں بدمزگی ہو گئی تھی۔ ابرار کے والد نے بتایا تھا وہ 80 لوگوں کو لائیں گے، لیکن جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ لگ رہے تھے، جس کے نتیجے کے طور پر مردوں اور عورتوں کو علیحدہ بٹھانے کا جو انتظام تھا وہ بھی متاثر ہو رہا تھا۔ کچھ مردوں کو اس نے خود زنان خانے میں جاتے اور وہاں سے نکلتے دیکھا تھا، جس کے باعث وہ شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ ماموں جان کی فیملی کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑ گیا تھا، جو اس کے چہرے سے بخوبی ظاہر تھا۔ ریاض غفار تفکر بھری نظروں سے آلیان کو دیکھ رہے تھے کہ ابرار اور حامد دونوں یہاں مد مقابل تھے۔ اگر ابرار غصے میں اسے کچھ کہہ دیتا تو ان کی بیٹی کا گھر تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ایک ہی پل میں وہ جانے کتنی دور کا سفر کر کے آ گئے، تبھی ایک دم اٹل فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے عہد کرنے لگے کہ وہ اب مزید ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
ابرار کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی، وہ خود بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں گے اور گھر والوں سے بھی زبردستی کروائیں گے۔ اپنے عزم پر عمل کرنے کے لیے وہ فوراً رومیلا کے والد کی طرف بڑھ گئے تاکہ ان کی خاطرداری کر سکیں۔ وہ سب کے بیچ تو عالیان کو نہیں ٹوک سکتے تھے، لیکن بعد میں وہ اسے آڑے ہاتھوں لینے والے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا۔ کون کیا سوچ رہا تھا خرم کو تو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ جب سے رومیلا کے ولیمہ سے لوٹا تھا شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اگلے دن تو چھٹی تھی، لہٰذا وہ یونیورسٹی نہیں گیا۔ اس کے اگلے دن بھی اس کا جانے کا بالکل دل نہیں چاہا تو سارا دن کمرے میں ہی پڑا رہا۔ تیسرے دن بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے چھٹی کر لینی چاہیے، ورنہ جیسے ہی یونیورسٹی میں قدم رکھے گا سمیر اپنی منحوس شکل لے کر ٹہلتا ہوا آ جائے گا اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کے اس وار میں نمل بھی اس کے ساتھ ہو جائے۔ وہ یونیورسٹی میں سب کو کیا جواب دے گا کہ نمل نے سمیر کو شادی میں کیوں بلایا تھا، اور یہ تو اسے یقین تھا کہ سمیر اپنی چھچوری عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اب تک سب کو شادی میں جانے اور خرم کے بھاگ جانے کا واقعہ نمک مرچ لگا کر بیان کر چکا ہوگا، اور وہ سب مشہور ہونے کے بعد اس کا یونیورسٹی میں جا کر سب کا سامنا کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نمل کا رویہ وہی اکھڑا ذلیل کرنے والا ہوگا، پھر اس پر وہ سمیر کے ساتھ پھر رہی ہوگی۔ ایسے میں خرم کا کچھ ایسا کرنا تھا کہ سب کو لگے خرم کو خود بھی نمل میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سمیر کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیسے ثابت کرے۔ منگنی توڑ کر وہ نمل کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکتا تھا تو پھر آخر اس کا کیا حل تھا؟ خرم 24 گھنٹے یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے بیزاری سے اسکرین پر نظر ڈالی تھی، اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھ رہا ہوگا، مگر موبائل اٹھا کر دیکھنے پر اسکرین پر ان نون نمبر دیکھ کر خرم نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کیا میں خرم سے بات کر سکتی ہوں؟ دوسری طرف سے کسی گھبرائی ہوئی لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری تو خرم چونک اٹھا۔ خوش فہمی کی یہ انتہا ہی تھی کہ اسے لگا شاید نمل نے اسے فون کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا ہو۔ سنبل کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے بھی سمیر کا آنا اچھا نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے سنبل نے اسے احساس دلایا ہو اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو۔ ایک ہی پل میں خرم نے جانے کیا سوچ لیا اور بڑی بے چینی سے کہنے لگا، میں خرم ہی بول رہا ہوں، آپ کون؟ اس نے اپنا لہجہ ضرورت سے زیادہ شائستہ بنا لیا تھا تاکہ اگر دوسری طرف نمل ہے تو اس کا نام سننے کے بعد ایک دم سرد مہری اختیار کر لے گا، جس سے نمل کو اس کی ناراضگی کا بھرپور اندازہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ معافی مانگے گی تب وہ تھوڑا سا بھاؤ کھانے کے بعد مان جائے گا۔ میں زوبیہ بول رہی ہوں۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے اپنا تعارف کرانا پڑے گا۔ خرم نے خود فون کر کے اس کا نام پوچھا تھا۔ اسے تو یقین تھا خرم نے اس کا نام اور نمبر سیو کر لیا ہوگا۔ زوبیہ، خرم نے خالی اور ذہنی کے عالم میں دہرایا۔ اسے سخت بوریت ہوئی تھی کہ نمل نے اسے فون کیوں نہیں کیا۔ وہ ایک دم سے جوش میں آنے کے بعد پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب کی بار زوبیہ بری طرح سٹ پٹا گئی۔ بھلا اپنے نام کے علاوہ اپنے تعارف میں اور وہ کیا کہتی؟ اتنی مشکل سے ہمت کر کے تو اس نے خرم کو فون کیا تھا، ورنہ اس کے لیے کسی سے آگے بڑھ کر خود بات کرنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ میں نے پہچانا نہیں، کون زوبیہ؟ خرم اسے خاموش پا کر خود ہی دوبارہ پوچھنے لگا۔ میں بلال اختر کی بیٹی ہوں، ہم ابھی کچھ دن پہلے ملے تھے نا ہوٹل میں۔ زوبیہ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی جلدی کہا۔ خرم کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا، سب کچھ جیسے ایک دم صاف ہو گیا۔ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر تو سوچ رہا تھا کہ کس طرح نمل کو نیچا دکھایا جائے۔ اگر وہ سمیر کے ساتھ دوستیاں گاٹھ رہی ہے تو اسے بھی یہی دکھانا چاہیے کہ اسے بھی نمل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ زوبیہ کے اس فون نے جیسے اس کی ساری الجھن حل کر دی۔ اسے تو بالکل محنت کی ضرورت نہیں تھی، بالکل بنا بنایا کھیل اس کے سامنے تھا، اسے تو صرف فتح کرنا تھا۔ جی مس زوبیہ، مجھے یاد آ گیا ہے، آئی ایم سوری، اصل میں اتنا پریشان ہوں کہ ہر چیز میرے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو فون کرنا چاہ رہا تھا مگر میرا موبائل اسی رات چوری ہو گیا۔ تھینک گاڈ آپ نے خود فون کر لیا، ورنہ میں تو ڈیڈ سے آپ کے والد کا نمبر لے کر آپ سے بات کرنے والا تھا۔ خرم نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ واقعی تڑپ اٹھی۔ نہیں، آپ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کیجیے گا، میرے گھر میں کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اوہ، لیکن آپ کو تو یقین ہے نا؟ خرم نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ جی، کیونکہ میں نے خود بچپن سے اس روح کو دیکھا ہے، وہ شائستہ خالہ کی روح ہے جو صرف مجھے نظر آتی تھی، اور اب میرے بعد آپ پہلے شخص ہیں جس نے اس سائے کو دیکھا ہے۔ زوبیہ کی بات پر خرم سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی۔ بلا مبالغہ اس کی پوری یونیورسٹی میں کوئی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لہٰذا اسے ایک بار اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جانا تھا تاکہ سب یہ سوچنے لگیں کہ خرم کو نمل کی بجائے کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ اسی لیے شاید دل برداشتہ ہو کر نمل نے سمیر کا سہارا لے لیا، کیونکہ یہ تو وہ جانتا تھا کہ سمیر کو اس کی جیسی پذیرائی حاصل نہیں تھی۔
خرم اپنی دولت اور وجاہت کی وجہ سے جتنا مقبول اور پسندیدہ تھا، سمیر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ سمیر بہت برا نہیں تھا، لیکن خرم کے مقابلے میں وہ پانی ہی بھرتا تھا۔ ٹھیک یہی چیز نمل اور زوبیہ میں تھی۔ نمل بہت اچھی اور پرکشش لڑکی تھی، مگر زوبیہ کے حسن میں ایک سحر تھا۔ اس کا حسن ایک ملکوتی حسن تھا۔ اگر اسے نمل کے مقابلے میں لایا جاتا تو کوئی بھی ذی ہوش انسان نمل کو اس کے سامنے پانی بھرتا کہہ دیتا۔ خرم سارا موازنہ کرتے ہوئے گلا کھنکار کر بولا۔ پورا پلان اس نے ایک پل میں ترتیب دے لیا تھا۔ زوبیہ، مجھے صرف وہ سایہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن شاید آپ سمجھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ کراچی یونیورسٹی چلنا ہوگا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ خرم کا سوال زوبیہ کو سن کر گیا۔ وہ عجیب ششوپنج میں پڑ گئی۔ وہ بھلا گھر سے اس طرح کیسے نکل سکتی تھی، وہ بھی خرم کے ساتھ؟ کراچی یونیورسٹی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہنا چاہیے۔ یہ تو اسے پتا تھا کہ اسے جانا ہے، انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا بات ہے مس زوبیہ، کیا میں نے کوئی نامناسب بات کہہ دی ہے جو آپ اس طرح خاموش ہو گئی ہیں؟ خرم نے ٹوکتے ہوئے کہا تو زوبیہ چونک اٹھی۔ نہیں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے آؤں گی، میرا مطلب ہے میں آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لیتا ہوں اور پھر میں خود ہی ڈراپ بھی کر دوں گا، خرم نے فوراً مسئلہ حل کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، زوبیہ پریشانی سے بولی۔ کیسے پتہ چل جائے گا؟ آپ صبح کے ٹائم پر کہیں تو جاتی ہوں گی، میرا مطلب ہے آپ کیا کرتی ہیں، پڑھائی یا جاب؟ اگر گھر سے نکلنا مشکل ہے تو میں آپ کو آپ کے کالج یا آفس سے پک کر لیتا ہوں۔ خرم کے سکون سے کہنے پر زوبیہ خجل ہو کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ اس سے کیسے کہے کہ وہ تو اپنی پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، نہ اس کے وجود کا کوئی مصرف، وہ تو بس صبح کو شام اور شام کو صبح کر کے اپنی زندگی کا وقت پورا کر رہی ہے۔ ہیلو مس زوبیہ، آپ سن رہی ہیں نا؟ خرم نے اپنے لہجے کے چڑچڑے پن کو چھپاتے ہوئے بظاہر رسانیت سے پوچھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا صاف صاف ٹوک دے، کہاں کھو جاتی ہو بار بار، ذرا دماغ کو حاضر رکھ کر بات کرو۔ ایکچولی میں فی الحال گھر پر ہی ہوتی ہوں، ابھی آگے کچھ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ زوبیہ یہ ذکر گول کر گئی کہ وہ کون سا امتحان دے کر فارغ ہوئی ہے۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ خرم نے اسے کریدنے کی بجائے اپنے ہی موضوع پر بات جاری رکھی، یعنی اسے زوبیہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اسے کسی اور مقصد سے بلا رہا تھا۔ اگر آپ آج کل فارغ ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اپنے پیرنٹس سے کہیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے سبجیکٹس وغیرہ کا سروے کرنے یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، پھر تو مجھے پک بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کے فادر خود آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ خرم کو امید تھی اس مشورے پر وہ ضرور سوچ میں پڑ جائے گی، اور دوسری طرف پھیلی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کی امیدوں پر پوری اتر رہی ہے۔ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر خرم کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھرنے لگی، مگر زوبیہ کے سوال نے اسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب کر دیا۔ آپ مجھے یونیورسٹی میں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ خرم کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیا جواب دے۔ بات کوئی ایسی معقول ہونی چاہیے تھی جسے سنتے ہی زوبیہ آنے کے لیے نہ صرف تیار ہو جائے بلکہ تڑپ اٹھے۔ مجھے جو دکھانا ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ خرم کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا، تبھی بات گھماتے ہوئے بولا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شائستہ خالہ کون تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی؟ زوبیہ حیران ہوئی۔ جی، میرا یہ سب جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے شائستہ خالہ کی روح بہت بے چین ہے، وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور ہمیں کچھ سمجھانا چاہتی ہے۔ خرم کا ذہن پھرکی کی طرح چلنے لگا۔ ڈراؤنی فلمیں دیکھنے کا شوق اسے بچپن سے تھا۔ ساری فلمیں کم و بیش ایک ہی فلسفے پر بنی تھیں۔ ایک بھٹکتی ہوئی روح اس لیے بے چین ہوتی ہے کہ یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہوتا ہے یا خودکشی پر مجبور کر دیا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں صورتحال ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ایک مسکین کے اوپر ظلم کی بارش، اور پھر اسی مظلوم کے دل میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا جذبہ، جو اسے مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیتا اور دنیا میں واپس بلا لیتا ہے۔ ایسے ہی موضوع پر بنی ایک فلم میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال چراتے ہوئے خرم نے اپنا لہجہ سنسنی خیز بنا لیا۔ مجھے یقین ہے ان کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہے جو وہ ہمیں بتانا چاہتی ہیں، تاکہ ہم انہیں انصاف دلائیں، ان پر ہوئے ظلم کا انتقام لیں۔ خرم کہتا چلا گیا۔ زوبیہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اسے اکثر یہی لگتا تھا کہ شائستہ خالہ اسے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ تبھی وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر جوش سے بولتے خرم نے اپنے لہجے میں سارے جہاں کی تھکن سموتے ہوئے کہنے کی کوشش کر کے کہا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو اب تک ان کی روح کو اس کرب سے نکال چکا ہوتا، لیکن تمہاری تو وہ خالہ تھیں، تمہیں تو پتا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ خرم ایک دم چونک کر بولا،
آخر کو کوئی بھی کہانی گھڑنے سے پہلے تھوڑا بہت سیاق و سباق معلوم کرنا اشد ضروری تھا، مگر اس بار زوبیہ کے جواب نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی حیران ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں۔ دیکھا نہیں لیکن سنا تو ہوگا اپنی مدر سے، تم ان کے بارے میں پوچھ سکتی ہو۔ خرم کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ بہت بار پوچھ چکی ہوں مگر مما کچھ نہیں بتاتی، وہ کیسی تھی، ان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ مما اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ میری کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ زوبیہ کی آواز میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ خرم چند لمحوں کے لیے اداکاری بھلا کر بڑی گمبھیرتا سے کہنے لگا، آپ کی ماں یا اپنی بہن کے وجود سے ہی انکار کر دیتی ہیں؟ پھر تو معاملہ واقعی بہت سیریس ہے۔ کیا مطلب؟ زوبیہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی پر ٹھٹک گئی۔ مطلب ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ تمہاری ماں کے لیے اتنا باعث شرمندگی ہے کہ وہ اسے بیان کرنے سے بچنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ میری کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ خرم فکر مند نہیں ہوا تھا، البتہ متجسس ضرور ہو گیا تھا۔ اسے روح بدروح پر تو یقین نہیں تھا، لیکن اسے شائستہ خالہ کے ساتھ ہوئے سانحہ کی تفصیل جاننے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ مگر زوبیہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خرم کی بات سن کر خجالت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی گمسم سی ہو گئی۔ خرم اس کی خاموشی پر بور ہو کر اپنے موضوع پر واپس آ گیا اور بہت سوچتے ہوئے بولا، مجھے کئی بار ایسا لگا ہے کہ شائستہ خالہ کی روح یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ارد گرد موجود ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے انہیں فالو کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گئی اور اچانک غائب ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہ آیا کیا کروں، آخر میں نے اس کمرے میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ خرم بولتے بولتے رک گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب آگے کیا کہے۔ پھر کیا ہوا؟ زوبیہ کی بے چینی سے پوچھنے پر اسے تھوڑا سا سکون ہوا کہ وہ اس کا تجسس جگانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اس وقت خوش ہونے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی ذہن کو حرکت میں لاتے ہوئے کہنے لگا، وہ کمرہ نہیں اسٹور روم تھا، اس میں یونیورسٹی کا پرانا کاٹ کباڑ بھرا تھا۔ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا، لیکن میں ایک روشن دان کے ذریعے اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس کمرے میں ایک تصویر لگی ہے، وہ تصویر وہاں سے نکالی نہیں جا سکتی، اسی لیے مجھے تمہیں لے جا کر وہ تصویر دکھانی ہے۔ آخر کار خرم بات بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کیسی تصویر؟ کون ہے اس تصویر میں؟ زوبیہ کی آواز تک فکر سے چور تھی، اس کے چہرے کا اس وقت کیا عالم ہوگا وہ خرم دیکھے بغیر بھی آسانی سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ ایک تو شائستہ خالہ ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ تصویر میں جو دوسرا شخص کھڑا ہے، مجھے لگتا ہے ان کی موت میں اس شخص کا ہاتھ ہے۔ زوبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شائستہ خالہ کا عکس اس نے ہمیشہ بہت غیر واضح سا دیکھا تھا، جب کبھی شکل واضح طور پر نظر آئی اس وقت زوبیہ پر ایک خوف اتنا طاری ہو جاتا تھا کہ وہ ان کے چہرے کے خد و خال پر کبھی غور نہ کر سکی، کیونکہ شائستہ خالہ کا چہرہ بہت زخمی حالت میں نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا ان کے چہرے کو کسی نے ناخنوں سے نوچ ڈالا ہو، رخسار پر، ماتھے پر، گردن پر، غرض یہ کہ ہر جگہ خراشوں کے ساتھ خون کی باریک لکیریں انہیں اتنا بھیانک بنا دیتی کہ زوبیہ کی چیخیں نکل جاتی۔ وہ تو اگر شائستہ خالہ کی تصویر دیکھ لیتی تو پہچان بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شائستہ خالہ ہیں، جبکہ خرم دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، یعنی اس نے شائستہ خالہ کا چہرہ واضح طور پر دیکھا ہے۔ زوبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت یونیورسٹی کے اسٹور روم میں پہنچ جائے، مگر پھر بھی وہ ضبط کرتے ہوئے تامل سے بولی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں وہ اسٹور روم لاک رہتا ہے، میں بھلا روشن دان سے کیسے داخل ہو سکوں گی، اور وہ تصویر باہر آ نہیں سکتی؟ آپ کو روشن دان سے اندر جانے کی قطعی ضرورت نہیں، میری یونیورسٹی میں بازار لگنے والا ہے، مختلف سٹالز کی ڈیکوریشن کے لیے اسٹور رومز سے پرانی ٹیبلز وغیرہ نکلوائی جائیں گی، اس دن اسٹور روم کا دروازہ کھلا رہے گا، آپ اسی دن آ جائیے گا۔ اس دن یونیورسٹی میں اتنی چہل پہل ہوتی ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ اسٹور روم میں گئی ہیں۔ خرم نے پورا پلان ترتیب دیتے ہوئے ساری راہیں ہموار کر لیں۔ عام دنوں میں سب اپنی اپنی کلاسز میں ہوتے ہیں، وہ اگر زوبیہ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اسے گھنٹوں وہاں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، جبکہ اسے اپنی اور نمل کی پوری کلاس کے تمام طالب علموں سے لے کر سمیر کے پورے گروپ کو زوبیہ کی آمد سے باخبر کرنا تھا، جس کے لیے پڑھائی سے ہٹ کر کسی دن کا انتخاب کرنا سخت ضروری تھا۔ وہ زوبیہ کو اسٹور روم میں لے جانے کے بہانے پہلے پورا بازار گھماتا اور یہی کہتا کہ اسٹور روم کا دروازہ بھی بند ہے، میں لوگوں سے کہہ کر کھلوا رہا ہوں۔ اس طرح 2-2.5 گھنٹے آرام سے گزر جاتے، جس کے بعد خرم کسی بھی کباڑ والے اسٹور روم میں زوبیہ کو لے جاتا اور جا کر اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے صدمے اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ دیتا کہ وہ تصویر وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب سن کر زوبیہ کو بوریت تو ہوتی، مگر وہ بے وقوف سی لڑکی یہ نہ سمجھتی کہ خرم نے اسے الو بنایا ہے، اور بالفرض اگر سمجھ بھی جاتی تو خرم کو کون سا اس کے ساتھ بہت لمبا فلرٹ کرنا تھا۔ ایک بار اسے یونیورسٹی کے لوگوں سے ملوا دیتا، اس کے بعد وہ بھلے ہی خرم سے کنارہ کشی اختیار کر لے، خرم کی بلا سے
اس دن اگر اسٹور روم کا دروازہ کھلا رہے گا تو آپ تصویر باہر نکال لائیے گا، مجھے یونیورسٹی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جتنا خرم سمجھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، لیکن ایک بار پھر اس کے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کیا اور وہ بہت ٹھہر کر بولا، وہ تصویر فریم میں لگی ہے اور خاصی بڑی ہے، میں لے کر باہر نکلوں گا تو سب چونک اٹھیں گے۔ خیر میں اگر یہ رسک لے بھی لوں تو وہ فریم میں آپ کو دکھاؤں گا کہاں؟ کیا آپ کے گھر لے کر آ جاؤں یا آپ میرے گھر آ جائیں گی؟ خرم کا لہجہ ہلکا سا طنزیہ ہو گیا۔ زوبیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ خرم نے دونوں ہی باتیں ناقابل قبول کہی تھیں، چنانچہ اسے ایک ہی سوال کرنا تھا، آپ کی یونیورسٹی میں فیسٹیول کب لگ رہا ہے؟ اس کے تھکے ہوئے لہجے میں بالکل ہار مان لینے والا تاثر تھا۔ خرم کو اپنے اندر ایک تقویت کا احساس ہوا۔